کہتے ہیں بہت سے لوگ مکے مدینے والوں کو وہابی کہتے ہیں. کہنے دیں، کوئی بات نہیں، وہاب اللہ کا نام ہے، اس سے نسبت کرتے ہیں ہماری یہ اللہ والے ہیں، تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. عبد الوہاب، وہ بھی تو وہاب کا بندہ تھا نا، تو نسبت تو اللہ کی طرف ہوئی نا. کوئی آدمی نہیں، ان کو جتنا مرضی ہے گالیاں دینے دیں. درود شریف آپ بالکل نہیں پڑھتے. اب اس کا کیا علاج ہے؟ میرے کو علاج ہے پتا کہ حاجی ہو درود نہ پڑھے. اور جب اپنے ملک میں جائیں گے کہیں گے کیا پوچھتے ہو جی، مکے مدینے میں تو سب وہابی ہیں، نہ وہاں فاتحہ ہے نہ درود ہے. او جی اتنے بڑے سخت وہابی ہیں، حضور کی جالی نہیں چومنے دیتے. اب وہ بھی تو سچے ہیں نا بیچارے، جو قبر چومنے والے لوگ ہوں، ساری زندگی جن کی قبریں چومتے گزری ہو، حضور کی جالی سامنے ہو، ان کو روکا جائے تو وہ کہتے ہیں ہاں دیکھا وہابی ہیں کہ نہیں، جالی نہیں چومنے دیتے. لیکن حجاج کرام ایک بات یاد رکھو کہ یہ جالی نہ چومنا جو ہے، یا ہاتھ لگا کے جالی کو چومنا جو ہے، اس سے جو منع کرتے ہیں میرا ایمان ہے، یہ دعا ہے حضرت محمد مصطفیٰ. کہ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. کافروں نے انبیاء کی قبروں کو، صلحاء کی قبروں کو، اولیاء کی قبروں کو، نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے. اور اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لکھتے ہیں شیطان اتنا بڑا دشمن ہے اولیاء اللہ کا کہ جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں ان کو پتھر مرواتا ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں قبروں پہ سجدے کرواتا ہے. یعنی نہ ان کو زندگی میں چین ملے نہ مرنے کے بعد چین ملے. حضور کی دعا اللہ نے قبول فرمائی. ایسا اہتمام ہو گیا کہ سجدہ تو بڑی بات ہے، ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے. اور پھر یہ بھی یاد رکھا کریں کہ کچھ اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. یہ جو جالی مبارک ہے حضور کے مزار مبارک پر، یہ تو حضور کی وفات کے سینکڑوں سال بعد بنائی گئی ہے. اس کا حضور سے کیا تعلق ہے؟ لیکن جناب اللہ پاک رحمت کرے، اگر کعبے کا دروازے پہ سونے کا دروازہ لگ سکتا ہے تو ہمارے ہاں مزاروں پر بھی سونے کے دروازے لگائے جاتے ہیں.